السلام علیکم، عظمیٰ کی کچن میں خوش آمدید۔ ڈیلیشیس اور مزیدار کھانوں کی ریسیپی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بھنڈی گوشت، جس کی ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی جانب۔ اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے 2 درمیانے سائز کی پیاز جو ہم نے کاٹ لی ہیں۔ ہم پیاز کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے، اسے گولڈن براؤن کر لیں گے ہم۔ جب پیاز اس طریقے سے براؤن ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مرغی جو ہم نے لی ہے 250 گرام۔ اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اس طریقے سے تیل میں۔ یہ اس طریقے سے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ تو سمجھ لیں چل گئی ہے، اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ادرک لہسن۔ سب سے پہلے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے ہم نے، اسے بھی ہم بھون لیں گے۔ مسالہ بھونتے وقت آنچ کر دیں گے ہم تھوڑی سی سلو، اور اب اس کے اندر ہم مسالے شامل کریں گے۔ 1/2 ٹی اسپون زیرہ، 1 ٹیبل اسپون کٹی مرچ، 1 ٹی اسپون ہلدی، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ، 1 ٹی اسپون پیسی مرچ اور 1 ٹیبل اسپون نمک۔ اور نمک آپ حسب ذائقہ لے سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو، کم یا زیادہ۔ ہم اس کو مسالے ڈال کے بھونیں گے اور اس کے اندر 1-2 چمچ پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مسالے جلیں نہیں۔ اب اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے ٹماٹر۔ ہم نے اس کے اندر 2 درمیانے سائز کے ٹماٹر کاٹے ہیں ڈالنے کے لیے۔ اب اس میں ہم تقریباً کے اندر آدھا کپ پانی ڈالیں گے تاکہ چکن جو اچھے طریقے سے گل جائے، اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور اس کے گلنے کا انتظار کریں گے۔ جب تک ہماری چکن تیار ہو رہی ہے تو جب تک ہم کرتے ہیں دوسرا پروسیس، تو اس کے لیے ہم نے لیے یہاں پر 250 گرام بھنڈی، اور اسے ہم نے اس طریقے سے اس شیپ میں کاٹ لیا ہے۔ آپ چاہیں تو لمبا لمبا بھی کاٹ سکتے ہیں، یعنی صرف اوپر کا حصہ نکال کے ہم نے اسے ڈبل کر دیا ہے تاکہ کوئی کیڑا وغیرہ ہو تو وہ بھی نکل جائے۔ تیل ایک دم گرم ہونا چاہیے اس پوائنٹ پر۔ تیل ہمارا جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہلکا ٹھنڈا ہونا چاہیے، ورنہ بھنڈی خراب ہو جائے گی۔ اس کو ہم چھوڑ دیں گے 5 منٹ کے لیے۔ 5 منٹ میں جو یہ ہو جاتی ہے پھر ہم اسے پلٹیں گے 5 منٹ کے بعد۔ یہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی فرائی ہوتی جا رہی ہیں، ان کا کلر چینج ہوتا جاتا ہے۔ جب یہ مکمل طور پہ فرائی ہو جائیں گی تو پھر ہم انہیں نکال کے رکھ لیں گے پلیٹ میں۔ یہ دیکھیں یہ مکمل طور پہ فرائی ہو چکی ہے، تو اس پوائنٹ پر جب یہ اس طریقے سے ہو جائے گی، یہ دیکھیں تو ہم اسے نکالیں گے۔ یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھن چکا ہے بالکل، تیل الگ اور مسالہ الگ ہے اس کا۔ تو اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے بھنڈی جو ہم نے فرائی کر کے رکھی تھی، اور ابھی ہم کر دیں گے اس کی آنچ سلو، اور اس کو ہم مکس کر دیں گے تاکہ تمام مسالہ بھنڈی کے اندر شامل ہو جائے اور اس کا ذائقہ اس کے اندر آ جائے۔ گریوی ہم اس کے لیے میں تھوڑی اس لیے زیادہ رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا وہ لپٹ جائے ذرا بھنڈی مسالے میں۔ اب 3 سے 4 ہری مرچیں ہم نے کاٹی ہیں یہاں پر۔ جب ہم دم لگائیں گے تو اس کو اوپر رکھ دیں گے۔ اگر آپ ثابت رکھنا چاہیں تو ثابت رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ثابت رکھیں گے تو وہ اندر سے کالی پڑ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے کوشش کیا کریں کہ ہری مرچ کو کاٹ کے اور پھر استعمال کریں تاکہ وہ سالن وغیرہ میں جا کے کالی نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب صرف ہم اس کو رکھیں گے دم پر 5-7 منٹ کے لیے۔ یہ دیکھیں ہری مرچیں ہماری گل چکی ہیں اور یہ بالکل تیار ہے مسالہ اس کا۔ اس پوائنٹ پر ہم کریں گے فلیم آف، اور اب کرتے ہیں ہم سالن کو ڈش آؤٹ۔
ہماری ریسیپی ہو چکی ہے تیار. اگر آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں. تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں. اللہ حافظ.